بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دینی مسائل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ حلالہ کرنا جائز ہے، حلالہ میں ہم بستری لازمی ہے، اور کیا اسلام ایسے عارضی نکاح کو مانتا ہے؟ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ نکاح حلالہ ایک اسلامی رسم ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے لیکن پھر حالت کی وجہ سے عورت کو اس شخص سے دوبارہ شادی کرنی پڑے تو اسے حلالہ کا ضابطہ ماننا پڑتا ہے۔ شریعت کے مطابق اس شخص سے پھر شادی کرنے سے پہلے عورت کو پہلے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ضروری ہے۔ جب یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ دوسری شادی بھلے ہی ایک دن کے لیے ہو، لیکن مرد اور عورت کو طلاق دے پہلے جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تو BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق حلالہ کی یہ روایت پوری دنیا میں صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی رائج ہے۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے کیا حلالہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا اسلام ایسے نکاح کی اجازت دیتا ہے جس کی بنیاد کی طلاق پر رکھی جائے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے اس موضوع کے متعلق تمام باتوں کا بہت ہی غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ معلوماتی باتیں ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آخر تک ضرور سنیں۔ جی ناظرین، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر خاوند تیسری مرتبہ طلاق دے تو بیوی اس پر حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ پس اگر دوسرا خاوند طلاق دے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ آپس میں رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ اللہ کی حدوں کے درمیان قائم رہ سکیں۔ اس آیت کے نزول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ اس مرد نے بھی طلاق دے دی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت پہلے مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ تو اس دوسرے مرد کی شرینی نہ کھا لے۔ ایک اور روایت میں اضافہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ دوسرا شوہر قربت نہیں کرتا، اس کے بعد سوائے کپڑے کے پھندے کے کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ دوسرا مرد تیری اور تو اس کی شرینی نہ کھا لے۔ قرآن پاک کے اوپر بیان کی گئی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ایسی صورت میں جب زوجین تیسری طلاق کے بعد علیحدہ ہو جائیں یا میاں بیوی کے درمیان طلاق قائم ہو جاتی ہے تو کسی صورت واپس نہ لوٹائی جا سکتی ہو۔ ایسی صورت میں میاں بیوی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زوجیت میں اگر واپس آنا چاہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی یعنی بیوی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے تو پھر وہ عورت پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی، یعنی پہلا مرد یا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کرے گا تو اس کے لیے وہ جائز ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن مجید کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب یا غضب سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔